نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، شاعر کہتا ہے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. ارے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے. یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی. یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی. اب یہ آخری امت کی نگہبان علی ہے. یہ آخری امت کی نگہبان علی ہے. حضرات گرامی، اسٹیج پر علماء کرام کا قافلہ تشریف رکھتے ہیں. بالخصوص نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اختر رضا ضیائی صاحب تشریف رکھتے ہیں. شاعر اہل سنت محبوب گوہر گرڈی صاحب، جن سے ابھی آپ نے نعتیہ کلام سماعت کی، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. اور شاعر اسلام آفتاب رحمت کلکتوی، جو کلکتہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ حافظ و قاری جناب انیس احمد مجاہدی، صدر مدرس مدرسہ حبیبیہ نعمتیہ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ ان تمامی علماء کرام کی زیارت کر کے اپنے نیکیوں میں اضافہ کریں. حضرات، خطبہ کے بعد میں ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس کے مطابق چند باتیں بتانے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر ایک مرتبہ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معظم الکرم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، کمیٹی والوں کی جانب سے انتظام میں اہتمام میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے اور میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. حضرات، اس وقت تقریباً 10:10 ہونے جا رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر اپنی نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ یہاں پر اپنے آقا کی محبت میں جنت کی تیاری میں بیٹھے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کی تیاری سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا یہ جنت کی تیاری کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی محفل جنت کی تیاری ہوتی ہے. ہم لوگ بہت خوش نصیب مسلمان ہیں. شاعر کہتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا کے قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اپنی آقا کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب محبت کی بات آ گئی ہے تو ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں. جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، اور دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے
کہ ہم محبوب کی آواز کو سن لیں. آواز بھی نہیں سن پاتے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز اپنے محبوب تک پہنچا دیں. ایک بار ایک مجنون جنگل میں بیٹھا تھا اور اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھ رہا تھا. کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ اے مجنون اس زمین کے اوپر کس کو خط لکھ رہا ہے؟ ارے ہوا چلے گی خط مٹ جائے گا, الفاظ مٹ جائیں گے, تحریر مٹ جائے گی, اس زمین کے اوپر کس کو خط لکھ رہا ہے؟ مجنون نے کہا اے سوال کرنے والے, میں اس زمین کے اوپر کسی کو خط نہیں لکھ رہا ہوں بلکہ اپنی ہی انگلی سے اس زمین کے اوپر اپنے لیلا کا نام لکھ کر اپنے بے قرار دل کو قرار دے رہا ہوں, اپنے بے چین دل کو چین دے رہا ہوں. ذکر لیلا سے مجھ کو قرار ملتا ہے, اس لیے میں بار بار زمین پر اس کا نام لکھ کر اپنے بے قرار دل کو قرار دے رہا ہوں. علامہ رومی نے فرمایا اگر ذکر لیلا سے مجنوں کو قرار ملتا ہے تو ذکر مصطفیٰ سے مومنوں کو قرار ملتا ہے, نعت مصطفیٰ سے سنیوں کو قرار ملتا ہے. ارے ہمیں جان ملی نبی کے صدقے میں, ایمان نبی کے صدقے میں, شریعت نبی کے صدقے میں, طریقت نبی کے صدقے میں, معرفت نبی کے صدقے میں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نفع تو کچھ نفع, وہ جو نفع تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. حضرات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا. اتنے میں اور ایک صحابی آ کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, آقا بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کا جب دن ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی, باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا, دوست و احباب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. نفسی کا عالم ہے, سب کو ایک شفیع کی تلاش ہے, لیکن ہم لوگ عقیدت والے ہیں, ہم لوگ محبت والے ہیں. ہمارا حال یہ ہوگا, ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور وہ رکن نوری چادر وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی, اے سوال کرنے والے, میں بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہیں کہ نہیں؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ٹھہر کر میں آپ سے سوال کروں کہ جناب بتائیے آپ نے کچھ قیامت کے لیے تیاری کی ہے کہ نہیں, تو آپ کہیں گے ہم نماز کی پابندی کیوں کرتے ہیں, ماہ رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں, مالوں کی زکات کیوں دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں, یتیموں کے لیے سہارا کیوں بنتے ہیں, نوافل کی کثرت ہم کیوں کرتے ہیں, حج بیت اللہ کا ارادہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ ارے یہ سب تو قیامت کے لیے ہی تیاری ہے. یہ ہمارا جواب ہوگا. لیکن قسم خدا کی مسلمانوں, ایک صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں, ایک صحابی کی بولی بول رہا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی, تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے کہ نہیں؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں, ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں, مالوں کی زکات بھی دیتا ہوں, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, اے آقا میں صدقہ بھی دیتا ہوں, فطرہ بھی دیتا ہوں, آپ کی ہر سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں, ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. مگر یا رسول اللہ کل جب کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے, یا رسول اللہ میں اپنے نمازوں کو پیش نہیں کروں گا, میں اپنے حج کو پیش نہیں کروں گا, میں اپنے زکات کو پیش نہیں کروں گا, میں اپنے صدقہ خیرات کو پیش نہیں کروں گا. یا رسول اللہ مجھے اپنے نمازوں پہ ناز نہیں ہے, مجھے اپنے حج پہ فضل نہیں ہے, مجھے اپنے صدقہ خیرات پہ ناز نہیں ہے. یا رسول اللہ سب سے بڑی تیاری جو میرے پاس ہے وہ تیاری یہ ہے کہ میں دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی محبت پیش کروں گا, آپ کی عقیدت پیش کروں گا. یا رسول اللہ نہ دعوت پر, نہ تقویٰ پر, نہ زہد و نقا پر ہے, ارے ہمارے ناز جو ہے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت پیش کروں گا, تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. میں کہنا یہ چاہوں گا جو دنیا میں رہ کر دنیا دار سے محبت کرے گا, گناہگار بدکار سے محبت کرے گا, شرابی اور زانی سے محبت کرے گا, وہ میدان محشر میں شرابی کے ساتھ
साथ होगा, जुआरी के साथ होगा, बदकार के साथ होगा, और जो गौसे आजम से मोहब्बत करेगा वो गौसे आजम के साथ होगा, गरीब नवाज के साथ होगा, मुजाहिद मिल्लत के साथ होगा, नेमत मिल्लत के साथ होगा। और हम उन्हीं लोगों की मोहब्बत में यहाँ तक आए हैं और उन्हीं लोगों की मोहब्बत का क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करेंगे और वहाँ भी ऐलान करेंगे। दिल अवस खौफ से पत्ता समझा जाता है, अरे अल्लाह हल्का की सही बारी है, भरोसा भरोसा तेरा हजरात। पहले स्टार्ट आखिरी बात बताकर मैं गुजर जाना चाहता हूँ। नेट स्लो है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया स्टार्ट हो गया। कि मैं इल्म का शहर हूँ और अबू बकर उस शहर की बुनियाद, उमर उसकी दीवार, उस्मान उसकी छत और अली उसकी दरवाजा, अली उसका दरवाजा। जब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तो मदीना शरीफ के चंद मुनाफिकों ने मेरे नबी के इल्म पे एतराज किया। हजरत अली को खबर मिली, जलाल आ गया, आ गए मस्जिद नबवी में, अहले मदीना को बुलाया और हजरत मौला अली मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े होकर तो ऐलान फरमाया कि कौन है जो मेरे नबी के इल्म पे एतराज करता है। अरे मैं नबी नहीं, गुलाम नबी अली हूँ और आज ये ऐलान करता हूँ, तुम्हारी तबीयत में जो कुछ है अली से पूछ लो, जमीन के बारे में चाहो अली से पूछ लो, आसमान के बारे में चाहो अली से पूछ लो, जन्नत के बारे में चाहो अली से पूछ लो, जहन्नम के बारे में चाहो अली से पूछ लो, तुम्हारी तबीयत में जो कुछ है अली से पूछ लो। तो इतने में मस्जिद नबवी में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, एक आदमी की शक्ल सूरत में आ गई, नूरी मखलूक लिबास बशरी में मस्जिद नबवी में हजरत अली के सामने आ गए। आते हुए तो सबने देखा मगर किसी ने पहचाना नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मौला अली के सामने आकर बैठ गए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आय अली, आपने ये कहा है कि जो कुछ तुम्हारी तबीयत में अली से पूछ लो, तो बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? हाय हाय बाबा दे दो। खुद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो हजरत अली ने ऊपर देखा तो अर्श आज़म तक देख लिया, लेकिन जिब्रील ना दिखे। नीचे देखा तो तहत सरा तक देख लिया, जिब्रील ना दिखे। तो हजरत मौला अली ने मुस्कुराकर फरमाया, मक्के में जिब्रील नहीं है, मदीने में जिब्रील नहीं है, मुल्क शाम में जिब्रील नहीं है, इराक में जिब्रील नहीं है, ईरान में जिब्रील नहीं है, मक्के की गलियों में जिब्रील नहीं है, मदीने की गलियों में जिब्रील नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि आप ही जिब्रील हैं, आप ही जिब्रील हैं, आप ही जिब्रील हैं। इतना सुनना था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर कहा कि हाँ हाँ मैं ही जिब्रील हूँ, मैं ही जिब्रील हूँ, मैं ही जिब्रील हूँ, और ये बताने के लिए आया हूँ, आई दुनिया वालों, जब अली के इल्म का आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? जब उनकी कथा पर शाहाने ज़माने की जोली मुख्तार का जब आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरात, मेरे कहने में और सुनने में जो भी गलती हो गई हो, मैं भी तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर एक बार तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।